هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. أنزل الفرقان عربيا وهدانا صراطا سويا. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے بڑھ کر مکے کا در یتیم اچھا قابل سب تکریم بزرگوں اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کی اس جامعہ مسجد کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کریم میرا یہاں پر آنا، آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائی۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری پیشانی کو اپنے دھر کا سجدہ نصیب فرمایا اور دنیا کے سامنے جھکنے والی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائی۔ وہ بھی بیچارے
اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں جو کبھی حق کے قریب بھی نہیں آئے، وہ بھی بیچارے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں لکڑیوں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر کا سجدہ نصیب فرمایا۔ وہ بھی بیچارے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں جو 7 گز کا لمبا ڈنڈا لے کر زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور 2 گز کا کپڑا اس پہ لپیٹ کر کہتے ہیں کہ یہ غازی عباس ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، اور مشکل کشا ایسا جو اپنے سہارے خود کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ بھی ارد گرد رسیاں باندھ کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہیں یہ گر نہ جائے۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کرام کی غلامی نصیب کی۔ تو میرے دوستو، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کو کہ جنہوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا پاک کلام آپ کو سنایا، اور پھر میں بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے باوجود دن کے اندر محنت مزدوری کرنے کے شام کو کھڑے ہو کر یہ رب کا پاک کلام سنا۔ سنانے والے کو بھی توفیق اللہ کی طرف سے ملی، سننے والوں کو بھی توفیق اللہ کی طرف سے ملی۔ دعا گو ہوں کہ رب کریم حضرت قاری صاحب کا سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے خطبے کے اندر آیات مبارکہ تلاوت کی، اب اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 19واں پارہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین۔ قرآن مقدس ایسی باعث ایسی لاریب کتاب ہے جسے بھیجنے والے رب العالمین ہیں، جسے لانے والے روح الامین ہیں۔ قرآن کی زبان عربی مبین ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، بھیجنے والے رب العالمین، لانے والے روح الامین۔ قرآن کی زبان عربی مبین، جس نبی پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل کیا وہ نبی تو رحمت للعالمین ہے۔ 22ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے قرآن جیسی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا،
زمین نے بھی معذرت کر لی، آسمانوں نے بھی معذرت کر لی، پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی، پھر مجھے کہنے دیجئے زمین کی شان اتنی بلند نہیں، پہاڑ اتنا بلند نہیں، حافظ قرآن کے سینے کے اندر اللہ نے اتنی شان، اتنی وسعت رکھ دی ہے کہ حافظ قرآن 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ پہاڑ اتنے بلند نہیں جتنی بلند حافظ قرآن کی شان بلند ہے، زمین کے اندر اتنی وسعت نہیں، پہاڑوں کے اندر اتنی وسعت نہیں جتنی وسعت حافظ قرآن کے سینے میں ہے۔ اتنی وسعت ہے کہ کتاب جب اللہ نے پہاڑوں پر پیش کی، معذرت کر لی، یہ حافظ قرآن کا سینہ تھا کہ حافظ قرآن نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آسان کس طرح ہے، مشکل کس طرح ہے؟ فرمایا آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹے سا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، اور مشکل اتنا، بڑے بڑے محدثین آئے، فقیہ آئے، قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر قرآن سے موتی نکال کر لوگوں کو بتاتے گئے، محدثین کی زندگیاں ختم ہو گئی، فقہا کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن قرآن کے موتی آج بھی چمک رہے ہیں۔ میرے دوستو، پھر پوچھنے والے نے پوچھا قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، کس طرح ہے؟ فرمانے لگے قرآن چھوٹا اتنا کہ ایک چھوٹے سے بچہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور قرآن بڑا اتنا کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے نظام کو اس قرآن کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یقین جانیے کہ 17 رمضان المبارک کے بعد یہ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے چہرے پر آپ کو تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، بیان ہم کرتے ہوئے تھکے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، بیان ہم کر رہے ہیں تھکے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد رونے لگ گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ چہرے اقدس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، پھر رونے لگ گئی۔ اماں جواب دینے لگتی ہے میں جب اپنے اس جان سے پیارے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائی اس وجہ سے ہوں، جب سے یہ بچہ میرے گھر کے صحن میں آیا ہے، میرے گھر کے آنگن میں آیا ہے، میرے گھر کے چاروں جانب خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے۔ پھر پوچھا اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ اماں فرمانے لگی میں رو اس وجہ سے رہی ہوں،
کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. اماں فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، میرے شان سے پیارے بیٹے کے لیے کھلونے لے کے آتے. عبداللہ زندہ ہوتے، میرے شان سے پیارے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں کا طواف کرتے. آج عبداللہ زندہ ہوتے، میرے شان سے پیارے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے. میں اپنے جان سے پیارے بیٹے کا راز پا کرتی. غیب سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، رونے کی ضرورت نہیں. کیا ہوا عبداللہ نہیں، ذرا اس اپنے جان سے پیارے بیٹے کو کھیلنے کے قابل تو ہونے دے. اس کا کھیلنے کو جی جائے گا، آسمان کی جانب یوں اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اس کا سیر کو جی چاہے گا، آمنہ عبداللہ ہوتے مکہ کی گلیوں کا سیر کرواتے. آمنہ ذرا اس کو سیر کے قابل تو ہونے دے، اس کا سیر کو جی چاہے گا، میں عرش بری کو اس کے لیے سیر گاہ بنا دوں گا. اے آمنہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے. اے آمنہ تو اتنا ہی کر سکتی ہے، اس پر تو اپنی جان قربان کرے گی، میں اس پر اپنا قرآن نازل کر کے دکھاؤں گا. میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت نے اپنی یہ بے عیب کتاب، لا ریب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. سطریں لکھنی تھی، اللہ نے پہلے قلم بنایا. علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 50 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کو لکھا. تو مجھے کہنی دیجئے کہ ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، یوشع کا جوہد بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کے لیے قرآن کو لکھا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں
کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جس نے بھی قرآن سے اپنا تعلق بنا لیا، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے کامیابیوں کا وعدہ کر دیا۔ میں ایک مثال دے کے بات مختصر کر رہا ہوں، جملوں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ بازار جاتا ہے، وہاں جا کر رومال خریدتا ہے دکان والے سے، رومال خرید کر جھاڑ کر اپنے کندھے پہ رکھ دیتا ہے، وہ بندہ چل کر مسجد کی جانب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں قرآن مقدس کا غلاف، جس میں قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، غلاف کونے میں پڑا ہے۔ وہ بندہ غلاف کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، بازار سے آپ نے پیسوں کا رومال خریدا، اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن مسجد میں آپ آئے، زمین پہ غلاف کو دیکھا، اس کو اٹھا لیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، میں نے بازار سے رومال خریدا، اس کو کاندھے پہ رکھ دیا، لیکن جب میں مسجد میں آیا، غلاف کو اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، قرآن اس کو بلند مرتبے والا کر دیتا ہے۔ اب اس غلاف کا تعلق قرآن سے بن گیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے، قرآن بھی عظمت والی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، باعث کتاب ہے، جس کا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے، قرآن اس انسان کو بھی بلند مرتبے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المقدس کا مہینہ گزرا میرے دوست، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی بات ہے یا نہیں؟ ہم دیکھیں اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے گندے نہ ہوں ہمارے، صاف رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، لیکن بعض ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن مقدس پوری زندگی رکھا رہتا ہے، اسے کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا، اس کے غلاف پر دھوڑ جم جاتی ہے، کوئی خیال کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ رب کریم ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، رب کریم ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ چلتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن سے بنا تو اللہ نے اس کو کیا مقام و مرتبہ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چل کے آتے ہیں، افطاری کی دعوت دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، ہمارے گھر افطاری کے لیے آنا ہے۔ سیدنا عثمان اگلے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر نکلے، سیدنا عثمان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جانب ہے۔ جب گھر میں پہنچے، صحابی بھی ساتھ تھے، صحابی رسول
رسول کہنے لگے او عثمان آج ہم نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے اس وقت سے لے کر اپنے گھر تک آپ ان کے چہرے اقدس کو گن رہے تھے. کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ سیدنا عثمان کہنے لگے وجہ کچھ نہیں, معاملہ کچھ نہیں, میں اس وجہ سے آپ کے چہرے اقدس کو, آپ کے قدم مبارک کو گن رہا تھا. میں نے سوچا تھا جتنے قدم آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آئیں گے میں اتنے قدم کے مقدار کے برابر آج غلاموں کو آزاد کروں گا. میرے دوستو, میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جس انسان نے اپنا تعلق قرآن سے بنا دیا, اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کامیابیوں کا وعدہ کیا, آخرت میں بھی اللہ نے کامیابیوں کا اعلان کر دیا. میرے دوستو, آج سے یہ عزم ارادہ کر لو کہ ہم ضرور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون بنائے گا؟ گھر میں سے ضرور ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنانا. یہی قرآن کا حافظ محشر کا میدان ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا. رب کریم اعلان فرمائیں گے, قرآن کے حافظ سے کہیں گے, قرآن کے قاری سے کہیں گے اور قرآن کے حافظ اپنے معاشرے میں سے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل کریں. میرے دوستو, ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن کا حافظ بنائیں گے. اور میں آیا یہ عظیم الشان مسجد دیکھی, واللہ دل خوش ہو گیا کہ اس گاؤں کے اندر یہ عظیم الشان مسجد, دعا گو ہوں کہ رب کریم جس شخص نے بھی اس مسجد میں جس طریقے سے بھی تعاون کیا, اللہ رب العزت ان کی عزت میں, جان میں, مال میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.